آج کے زمانے میں جو بڑا پرابلم ہے داعیوں کے درمیان، مفتیوں کے درمیان، کہ جب مفتی فتویٰ دینے بیٹھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ وہ غصے میں بیٹھا ہے کہ آج 2-5 کافر جب تک بنا نہیں دے گا تو اس کا فتویٰ مکمل نہیں ہوگا، وہ گمراہ ثابت کرے گا اور حرام کہے گا اور ڈانٹے گا اور غصہ کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ داعی کھڑے ہوتے ہیں ممبر پر خطاب کرنے کے لیے، اسٹیج پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ بس اس پر فائرنگ، اس پر فائرنگ، اس پر فائرنگ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کے لیے شرط اول ہے کہ جس کو بلا رہے ہیں ان سے پیار کرنا۔ کہ اسلام کے اندر ایک داعی کے لیے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مربی، مرشد اور ٹیچر بنا کر بھیجا۔ انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم، ٹیچر بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو ایک معلم کے لیے، ایک مبلغ کے لیے، ایک استاد کے لیے، ایک مرشد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نرمی اختیار فرماتے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا جو مزاج ہے۔ آج کے زمانے میں جو بڑا پرابلم ہے داعیوں کے درمیان، مفتیوں کے درمیان، کہ جب مفتی فتویٰ دینے بیٹھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ وہ غصے میں بیٹھا ہے کہ آج 2-5 کافر جب تک بنا نہیں دے گا تو اس کا فتویٰ مکمل نہیں ہوگا، وہ گمراہ ثابت کرے گا اور حرام کہے گا اور ڈانٹے گا اور غصہ کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ داعی کھڑے ہوتے ہیں ممبر پر خطاب کرنے کے لیے، اسٹیج پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ بس اس پر فائرنگ، اس پر فائرنگ، اس پر فائرنگ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کے لیے شرط اول ہے کہ جس کو بلا رہے ہیں ان سے پیار کرنا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی طاقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کو عطا فرمایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے کسی کو خلیل فرمایا، کسی کو صفی فرمایا، کسی کو کلیم فرمایا، الگ الگ صفات۔ ابراہیم میرا دوست ہے، کیا کہتے ہیں، آدم میرا خاص بندہ ہے، عیسیٰ جو ہے میرا کلمہ ہے، اور موسیٰ میرا کلیم ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، علیہم السلام اجمعین۔ ساروں کے بارے میں فرمایا، لیکن سرکار کے بارے میں فرمایا تو الا و انی حبیب اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری خاصیت یہ ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ میرے سے محبت کرتا ہے، اور وہ محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ سرکار جو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ آپ تصور کریں قیامت کے دن میدان محشر میں گناہگار کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے فیصلے جہنم میں جانے کے ہوتے رہیں گے، سرکار کہتے رہیں گے کہ مولا چھوڑ بھی دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بھیج دے گا ان کو۔ اعمال اور کردار کے حساب سے جہنم میں جانا ہے، لیکن وہ چھڑا رہے ہیں، یعنی جہنم اور گناہگار بندوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آ رہے ہیں اور بچا رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لیکن سب سے بڑی انرجی، سب سے بڑا پاور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہے محبت۔ جب ہم دین کا کام کرنے نکلے ہیں، کسی کی تربیت کرنے، کسی کی سمجھانے، کسی کو بتانے کے لیے نکلے ہیں، تو جس کو آپ بتا رہے ہیں اس سے محبت کرنا لازم ہے۔ جو شخص اپنے قوم سے، اپنی امت سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدوں سے، اپنے سامعین سے، اپنے محلے والوں سے جو آدمی محبت نہیں کرتا، وہ فتویٰ تو دے سکتا ہے، جھگڑا تو کر سکتا ہے، ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت دینے کے لیے محبت ہونا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور سرکار نے یہ عملی طور پر کر کے بتایا ہے ہر جگہ، جیسا کہ ہم شمائل محمدیہ میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ لوگ کے کیسے کیسے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے اور آگے بڑھ جاتے، ہمارے لیے اگر ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو کہ دین ادائے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ ادائے مصطفیٰ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ اٹھانا دین ہے، سرکار ہاتھ رکھے تو ہاتھ رکھنا دین ہے، اور سرکار کے اعمال ظاہر سے بندے کو دین ملتا ہے، اسی طرح سے سرکار کے اعمال باطن سے سرکار کے جو محبت ہے، سرکار کی جو تڑپ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جی فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں، بے تحقیق کہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے، تمہارے ہی درمیان میں سے تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جن پر بار گزرتا ہے، اگر تم پر کوئی تکلیف ہو جائے، تم کو جو تکلیف ہو وہ رسول اللہ کو بار ہوتا ہے۔
آج دیکھیں مفتی حضرات سامنے، یعنی ہوتا سو دیکھیے علماء کرام اور مفتی حضرات سامنے والے کو فتویٰ دے کر اس کو غلط ثابت کر کے خوش ہوتے ہیں، ہاں بجا دیا ہوں اس کو، مناظرے میں ہرا دیا اس کو، اور اس کو میں جو ہے جواب نہیں دے سکا، اس کو اس کے اوقات انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین میں محبت نہیں کر رہے تھے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی شرک کرتا تو حضور اس کے لیے تڑپتے اور دعا کرتے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ ارے کفار و مشرکین کے لیے سرکار راتوں میں اٹھ کر دعائیں کرتے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ ان کو جہنم میں مت جلا بس جنت میں ڈال دے، مولا ان کے۔ اللہ اکبر، کیا معاملہ ہے یہ، کیا معاملہ ہے! آپ دیکھیں، تصور کریں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو اسلام لانے سے قبل سرکار کو قتل کرنے کا پلان کر رہے ہیں، اور سرکار دعا کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر، جی اے اللہ اسلام کو قوت عطا کر عمر کو مسلمان بنا دے۔ یہ کیا ہے یہ کہ جو دشمن ہے اس سے بھی محبت کرنا ہے؟ مسلمان تو اپنا بھائی ہی ہے، مسلمان تو اپنا ہی بھائی ہے، لیکن جو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، جو آپ کا مخالف ہے، اس سے بھی پیار کرنا۔ یہ صوفیاء کرام کی تعلیم، یہ اولیاء اللہ کی تعلیم، یہ سرکار غریب نواز کی تعلیم، یہ غوث پاک کی تعلیم، یہ احمد کبیر رفاعی کی، یہ بہاؤالدین شاہ نقشبند کی، ان کی تعلیم ہے، شہاب الدین سہروردی رحمہم اللہ تعالی اجمعین، یہ ان کی تعلیم ہے کہ سب سے محبت کرو۔ پہلی شرط ہے کہ یہ تصور کرو کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بنایا ہم اس سے نفرت نہیں کرتے۔ ہاں کوئی جرم کرے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق سزا اس کو ہوگی، لیکن نفرت نہیں ہوگی، نفرت نہیں ہوگی اس سے، کسی انسان سے نفرت نہیں کرنا، محبت کرنا۔ عزیز علیہ ما عنتم، کسی کے غلطی سے، کسی کے گناہ سے، کسی کے اوپر کوئی بار پڑ جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شے کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم کو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم، سرکار ہمیشہ حریص رہتے تھے کہ مسلمانوں کو ہدایت مل جائے، لوگ کو ہدایت مل جائے، صحیح راہ پر آ جائے، جہالت سے نکل کر آ جائے، اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف آ جائے۔ تو ہمیشہ ایک داعی کے لیے، ہمیشہ ایک مبلغ کے لیے، ہمیشہ اس شخص کے لیے جو قرآن پڑھ رہا ہو، حدیث پڑھ رہا ہو، دین پڑھ رہا ہو، یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کی دینداری میں دوسروں کے لیے پیار نہیں ہے تو وہ سرکار کے راستے پر نہیں ہے۔ دین کا آغاز ہوتا ہے اللہ رسول سے پیار رکھنے میں۔ جب پیار کا کنیکشن اللہ رسول سے جڑے گا تو دین آپ کے اندر آئے گا، اور جب آپ دوسروں سے پیار کریں گے تب وہ دین ٹرانسفر ہوگا۔ جب تک آپ دوسرے سے پیار نہیں کریں گے وہ دین ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ ٹرانسفر ہو سکتا، شملہ، جبہ، سند، سب کچھ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، لیکن دین ٹرانسفر نہیں ہوگا، کیونکہ دین محبت سے ہی چلتا ہے، دین اسلام محبت سے ہی چلتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب کہہ دو اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میری راہ پہ چلنا ہوگا، میری راہ پہ چلنا ہوگا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ کیا ہے؟ محبت کی راہ ہے، محبت کی راہ ہے۔